بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقات من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، تو آج سے ہم نئے سیمسٹر کا آغاز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکن خوش آمدید کہتے ہیں. اور نئے سیمسٹر کی ابتدا میں ہم نے جو کتاب منتخب کی ہے سلیبس میں، اس کا نام ہے شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث 100 حديث منتقات من أحاديث المرأة. من أحاديث المرأة. یہ کس کی تالیف ہے؟ دکتور عادل حسن یوسف الحمد. ٹھیک. اور اس نے شرح بھی خود ہی لکھی ہے. اصل کتاب کا نام ہے عمدۃ المرأہ. کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ عمدۃ المرأۃ. یہ ہے اصل کتاب کا نام. شرح آپ کو معلوم ہے، شرح کس کو ہم کہیں گے؟ کسی چیز کے وضاحت کرنے کو، ایکسپلینیشن. ٹھیک. عمدہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ عمدہ ہوتی ہے بیس، یا آپ کہیں گے فاؤنڈیشن. اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ بنیاد. کیا بنوس؟ بنیاد. المرأہ کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو، وومن. ٹھیک. تو اب ہم اس کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عورت کی جو بنیاد ہے، یعنی مراد کیا بنیاد؟ ایسے احکام جن احکام کو لاگو کر کے ایک عورت اپنی زندگی گزارے گی، اسلامی زندگی. ٹھیک. یعنی وہ سارے احکام، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا، یہ کوئی فضائل والی کتاب، اس میں کوئی فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف آپ کو احکام والے حدیث آئیں گے جن کا تعلق کس سے ہے؟ احکام سے ہے. کن سے ہے؟ احکام سے ہے. یعنی یہاں ہم صرف احکام پڑھیں گے. ایک عورت کیسے اپنی اسلامی زندگی گزارے گی، اس کے لیے جو شرعی احکام احادیث سے، کیونکہ قرآن سے بھی نہیں. یاد رکھیے آپ، یہ جو کتاب ہے نا، یہاں قرآن سے کوئی حکم صادر نہیں ہوگا، کیونکہ مصنف نے وہ اہتمام نہیں کیا ہے. اس نے صرف کس سے لی ہے؟ احادیث سے. تو ہم کہیں گے عمدۃ المرأہ ایک عورت کی جو بنیادیں ہوتی ہے، انہیں اسلامی بنیادیں، اسلامی احکام جن کو لاگو کر کے، اپلیکیبل کر کے اپنی زندگی میں اسلامی زندگی گزارے گی، اس کی شرح. ٹھیک. پھر اس نے نیچے کہا ہے 100 حدیث. 100 کتنے کو کہتے ہیں؟ 100. ٹھیک. تو اس میں کتنے حدیث ہے؟ 100. منتقات. منتقات کہتے ہیں سلیکٹڈ، جن کو چنا گیا، یا آپ کہیں گے چوزن. کیا کہیں گے؟ چوزن. ایسے 100 احادیث جن کو چنا گیا، سلیکٹ کی گئی. اور کس کے لیے؟ خاتون کے لیے. خاتون کے لیے، تاکہ وہ اپنی جو زندگی اسلامی طرز زندگی بنائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من احادیث المرأہ، یعنی جو احادیث ایک خاتون کے ساتھ تعلق رکھتے. تو اب ہم اس کا نام یعنی اس کی شرح کیا ہے اب اس عربی عبارت کی؟
आई से 100, हम इस तरह कहेंगे 100 सिलेक्टेड अहादीस, हाँ हम पर्टिकुलरली, खासकर किसके लिए, पर्टिकुलरली फॉर वुमन। ऊपर हम लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, वजाहत या समरी, ठीक। हथ तिम हदीस यम अकिस खातून से ताल्लुक थवान और तिम अहकामन हिंद हदीस और यम अहकाम पन्नी ज़िंदगी मज लागू करित अख खातून गुजारि इस्लामी ज़िंदगी, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी। तालीब किसकी है? दुक्तूर आदिल हसन वालेकुम यूसुफ अलहमद। ये कौन है? ये असल में मशाहिरी उलमा जो बहरीन के हैं ना, बड़े बड़े उलमा हैं, तो उन उलमा में से इसको गिना जाता है। बहरीन के हैं और ये एक मिंबर है, उज़ू राबितत उलमाइल मुस्लिमीन, जो उलमाई मुस्लिमीन की एक लीग है, उसकी एक मिंबर भी है, ठीक। और ममलकतुल बहरीन के मशाहिर उलमा में से है। और इसने इसकी शरह भी खुद लिखी है। ये जो शरह है ना, पहले इसने असल में एक मतन लिखी है उम्दतुल मरअह, और फिर शरह भी खुद ही लिखी है शरह उम्दतुल मरअह, यानी जो एक औरत की बेस बनेंगी अहकाम में से, ठीक, तो उनकी शरह। अच्छा, ये जो किताब है ना, इसमें क्या खुसूसियत है? सबसे पहले हम, क्योंकि आपके नोट में शायद मुकद्दिमा नहीं है, यहाँ मुकद्दिमा है जो ओरिजिनल किताब मैंने इनको दी थी, तथ मुझे से मुकद्दिमा, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये किताब लिखने की वजह क्या है और असल में ये किताब किस तरह, यानी इसका मनहज क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है। असल में जो शेख है ना, इसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है मौसूआतु अहादीसिल मरअती फ़ी कुतुब सित्ता, फ़िल कुतुब अस्सित्तती। देखिए, मौसूआ किसको हम कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया को। किसको? जो बड़ा एक मजमुआ होता है, मौसूअतुल अहादीस, अहादीस का एनसाइक्लोपीडिया, फिल कुतुब सित्ता। लेकिन कहाँ से अखज़ की है? सोर्स क्या है? सोर्स है हदीस की 6 किताबें। कितनी किताबें? 6। अब यहाँ 6 किताबों से क्या हो रहा? क्या हदीस की सिर्फ 6 किताबें हैं? नहीं, हदीस की बहुत सारी किताबें हैं ना। तो यहाँ 6 किताबें जिनको हम आम लैंग्वेज में, हालांकि वो टर्म सही, जिनको हम कहते हैं सिहाही सित्ता, लेकिन वो टर्म सही, क्योंकि ये जो सुनन की 4 किताबें, इनमें कुछ ज़ईफ़ अहादीस भी है, लिहाजा अच्छी टर्म क्या है, सही टर्म क्या है? कुतुब सित्ता। तो कौन कौन है वो कुतुब सित्ता? एक है बुखारी, एक है मुस्लिम, हाँ, फिर सुनन की 4 किताबें, तिरमिज़ी, हाँ, अबू दाऊद और नसाई और इब्न माजा, ठीक है, इब्न माजा। ये 6 किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई और इब्न माजा। इन 6 किताबों में जितने भी अहादीस अहकाम से रिलेटेड एक औरत के हैं, तो असल में वो किताब है, उसने उसमें से एक बड़ा मौसूआ, एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा। इसी में से इसने सिर्फ कितने हदीस निकाले? ओनली 100, सिर्फ 100 हदीस निकाले। किताब की बुनियादी मौसूआतु अहादीसिल मरअती फ़िल कुतुब सित्तती। तो इसमें से इसने उम्दतुल मरअह में कितने हदीस लाए हैं? 100 हदीस, सिलेक्टेड 100 हदीस, पर्टिकुलरली फॉर वुमन, ठीक है ना, जो रूलिंग्स के तहत, यानी जो अहकाम से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस किताब को लिखने का सबब, जिसको हम कहते हैं सबबु तालीफ, सबबु, आखिर मुसन्निफ ने एक किताब क्यों लिखी, या इस किताब में हमें क्या खुसूसियत मिलेगी? तो मुकद्दिमा में मुसन्निफ कहते हैं कि सबसे पहले एक औरत का रोल बयान करते हैं। इस्लाम ने एक औरत को क्या स्टेटस दिया है, क्या मकाम दिया है, इसका क्या रोल बनता है, ठीक।
कहते कि इन अलमरअता हिया उम्मुर रजुल, एक औरत जो होती है ना, ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे उम्र रजुल का हम तर्जमा कर सकते हैं मर्द की माँ। मुराद ये है कि ये उम्मत बनाती है, क्योंकि अगर दुनिया में औरतें नहीं होंगी तो ये जो नस्ल का बका है ना, ये नहीं चलेगा, इसका तसलसल नहीं होगा। लिहाजा एक माँ जो है ये उम्मत को जन्म देती है। किसको? उम्मत को। उम्मत को बनाने वाली कौन होती है? एक माँ ही होती है। वस्सिनायतुल अजियाल, और जो जनरेशनस होते हैं, जैसे हम कहेंगे हमारी जनरेशन, इसके बाद आगे आने वाली जनरेशनस, उनको तैयार करती है ना। माँ ही है ना जो असल में जनरेशनस को तैयार करती है, बच्चों की तरबियत करती है। व मदरसतुल उमम, और ये उम्मत का स्कूल है, जहाँ उम्मत यानी जो फोस्टर है ग्रोथ करेगी, इस्लामी उसूलों पे आएगी। हिया अल क्योंकि ये बहैसियत माँ, वल उख्त बहैसियत बेटी, वज़्ज़ौजा बहैसियत बहन, वज़्ज़ौजा बहैसियत बीवी, वल बिन्त और बहैसियत बहन। देखिए अलग अलग रूल्स इस्लाम ने इसको दिए। अगर ये बहैसियत माँ है तो माँ का एक अहम रोल है ना, बच्चों की तरबियत करना, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को तैयार करना। अगर ये बहन है तो ये अपने भाई की गैरत है। अगर ये बीवी है तो ये अपने शौहर की गैरत है। अगर ये बेटी है तो अपने बाप की गैरत है। मसला समझ गो। इसने ज़िंदगी में डिफरेंट रूल्स, क्योंकि आप अभी बेटियाँ ही है ना, तो आपका एक आज रोल है, आगे जाकर इंशाअल्लाह आप इस उम्मत की माँ भी बनेंगे तो वहाँ पे आपका अलग रोल आ जाएगा, ठीक है। किसी की बीवी बनेगी तो उसमें फिर एक अलग रोल, यानी एक औरत की ज़िंदगी में मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, बहैसियत बेटी, बहैसियत बहन, बहैसियत बीवी और बहैसियत माँ। तो कहते हैं कि वही मुईन अला नवाइब दहर। नवाइब दहर किसको हम कहते हैं? मा यंज़िलु बिन्नासि मिनल मसाइ वल मदर्रात, कि जो भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ना, इसको हम कहते हैं रफ़ीक़ हयात, शरीक हयात कहते हैं ना। इसको क्यों कहते हैं शरीक हयात? क्योंकि ये अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए एक यानी उसकी मददगार होती है, ठीक। ये जो ज़िंदगी का ये मुसलसल जो है क्या कहते हैं इसको, एक तकलीफ जो ज़िंदगी गुजारनी होती है, मशक्क़तों से भरी हुई, मसाइबों से भरी हुई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो इसमें कौन सा आपको मदद करेगा? आपका मददगार कौन होगा? वो ये औरत होगी। मसला हो समझ। कुछ ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उसमें किसका ज़बरदस्त रोल है? इस औरत का। अलमाअन्नस फि दुनिया, और समाजी जो राबते होते हैं जिसको हम कहते हैं सोशबिलिटी, यानी समाजी राबते, क्योंकि एक इंसान एक जानवर की तरफ अकेली ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, इसको लाजमी तौर पर दूसरे इंसानों की ज़रूरत होती है। तो उसमें एक अहम रोल कौन अदा करती है? ये औरत करती है। वस्सकन वल अमन वही निस्फुल मुज्तमा, और ये सोसाइटी का आधा है ना। अगर हम सोसाइटी देखेंगे आधा मर्द है, ये नहीं कि रेशो के एतबार से बराबर बराबर होंगे, लेकिन है ना सोसाइटी का आधा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। है ना सोसाइटी का आधा, उसमें हेकोन ये नेसब, इस समाजुक नेसब हिस्सु, ये मा हेकोन ला इल्म थयित, ये मा हेकोन जाहिल थयित, बल्कि जो हमने अभी कहा कि इसका रोल इसको जनरेशन तैयार करनी है, इसका रोल इसको मुज्तमा तैयार करना है, इसको सही सिमत देनी है इसको, लिहाजा यह हेकोन जाहिल थयित। वलहा फिल इस्लामी मिस्ल लदी अलैहा बिल मारूफ, लिहाजा इस्लाम ने जब एक मर्द का हक बयान किया है, वहाँ साथ साथ में किसका हक भी बयान किया है? एक औरत का भी। वलिर्रजुल अलैहा दरजतुल कव्वामा, अलबत्ता मर्द को एक दर्जा ज़्यादा है, वो कव्वाम है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द क्या है? ये प्रोटेक्टर है, ये मैनेजर है, ये हाकिम है औरतों पर। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि औरतों के हुकूक नहीं है, औरतों के भी बराबर हुकूक है। तो इसके बाद कहते इज़ा सलहत सलहल मुज्तमा, है ना। अगर ये औरत सुधर गई, अगर इस औरत में सुधार आ गया, आप याद रखें तो सारी सोसाइटी में सुधार आ गया। जैसे हम कहते हैं ना, मर्द की तालीम फ़र्द की तालीम, औरत की तालीम पूरे ख़ानदान है, पूरे कौम की, हम कह सकते हैं पूरे कौम की तालीम। तो यहाँ पे ये इज़ा सलहत सलहल मुज्तमा, अगर ये सालिया बनी, अगर ये नेक बनी, अगर ये सुधर गई, तो याद रखिए आप सारा मुज्तमा, सारी सोसाइटी सुधर गई। वह इज़ा फसादत, उल्टा क्या है? रिवर्स क्या है? इन कंट्रास्ट क्या है? अगर इसमें बिगाड़ आ गया, अगर इसमें फसाद आ गया, अगर ये बिखर गई, तो सारा जो समाज है ना, सोसाइटी है ना, वो क्या हो जाएगी? वो फसाद की शिकार हो जाएगी। या मस समझ गो गोर शेख करा मुकदमास मज अकिस खातून हुंद रोल, इस्लाम कुछ स्टाटस दित अमिस, कुछ मकाम दित अमिस, अमिस क्या हकीकी काम, तो वो जिक्र करते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं लकद जाअत खुततुल गुरब, तो ये जो मगरिबी कौमें हैं ना, क्योंकि इन्होंने इस औरत को धोखा दिया। क्या कहा
کہتے ہیں کہ من المنافقین بالشعائر الظاہر فیہ الرحمہ وباطن من قبل العذاب. بظاہر ان کے نعرے بڑے پرکشش ہوتے ہیں, اٹریکٹو ہوتے ہیں, یعنی یہ ورگلاؤ امس دتک تت نار, امس باسو شاید یہ حقیقت. نار کیا دتوس, دپوس تحریر المرأہ. کس کو ہم کہیں گے تحریر المرأہ کے؟ وومن فریڈم ہے نا, وومن امپاورمنٹ, وومن ان ایمانسپیشن, اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہی گئی, یا جس کو ہم مختصراً کہتے ہیں فیمنزم کی تحریک, نسوانیت کی تحریک. آپ اس کو سمجھ. تو علامہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. یہ آپ کو بڑے اٹریکٹو انداز میں آئیں گے, یہ آپ کو بڑے بہترین سلوگنز دیں گے, یہ آپ کو بڑے بڑے اچھی باتیں کہیں گے, لیکن یہ ظاہر ہے ان کا بات. جس طرح چنگیز خان نے, جو منگولز تھے نا, انہوں نے جو مسلمانوں کا وہ خون بہایا, تتر بتر کیا, اس وقت بغداد جو مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا اس کو بالکل نیست و نابود کر دیا. جس طرح ان کا وہ فتنہ خطرناک تھا, اس سے زیادہ خطرناک فتنہ کن کا ہے؟ ان مغربیوں کا. تو یہ ایک عورت کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم آزادی دیتے ہیں, وومن فریڈم, وومن ایمانسپیشن, وومن امپاورمنٹ, اس نام پہ. اور نتیجہ کیا رہا آج ہم دیکھ رہے ہیں, جو مغرب کی حالت, وہاں کوئی فیملی سسٹم ہے ہی نہیں ہے. وہاں اللہ بچے بدکاری کی لاتعداد کیسز ہے. اب وہ ان کی ساری سوسائٹی بکھر گئی, اور یہ ایسا مشرقس مز تھی, مگر اکس خاتون نوان سمجھ کہین. دیکھیے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہاں ہر 8 مارچ کو ایک مارچ نکلتا ہے, تو وہاں پہ عورتوں نے وہ مختلف قسم کے نعرے دیے, میرا جسم میری مرضی. تو دیکھیں آپ, اور آگے جا کر ہم کہتے ہیں کہ آزادی. اس وقت عمران خان کہتے تھے کہ عمران خان سے آزادی, پھر کہا نعوذ باللہ اسلام سے آزادی, اور آگے اتنے بے حیا اور بے شرم وہ کارڈز لے کر, اور اس پہ ایسی عبارات جو بالکل اخلاق باخت عبارات تھی. بلکہ یہ کہا گیا کہ میں 8 سال کی بچی تھی, وہ 50 سال کا شخص تھا, میری آواز دبائی گئی, اور اس کی آواز آج بھی مسجدوں میں گونجتی ہے. یہ کس پہ حملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور 8 سال کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, یا 6 سال کی بچی. تو آپ دیکھیں کہ یہ کوتت وات. اور آج آپ دیکھتے ہیں LGBTQ. آپ سمجھتے ہیں LGBTQ کیا ہوتا ہے؟ میں نو سمجھنی شو شار. یہ مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے جو لیسبینز ہے, بائی سیکچولز ہے, ٹرانسجنڈرز ہے, گیز ہے, ہومو سیکچولز ہے. آج ان کی اب تو لیگ بن گئی ہے, اب ان کا ایک یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک آرگنائزیشن بن گئی, اور باضابطہ طور پر اس کو لیگل کرایا گیا. اگر 2 عورتیں چاہیں گی بدکاری کرنا تو ان کے لیے لیگلائزڈ ہے, 2 مرد چاہیں گے بدکاری کرنا ان کے لیے لیگلائزڈ ہے. اب دیکھیں جب فطرت سے بغاوت ہوگی نا, اس کے نتائج بھی کیا نکلیں گے؟ اس کے یہی غیر فطری نتائج نکلیں گے, بھیانک نتائج نکلیں گے. آج آپ وہاں دیکھیں مصیبت کیا ہے. یہاں پہ بھی اب آ گئے, انڈیا میں بھی سپریم کورٹ کی پچھلی مرتبہ میں ایک ہیئرنگ 2010 کی ہیئرنگ تھی, وہاں کہا گیا کہ اگر 2 ایڈلٹ, یہ نہیں کہا گیا ایک عورت ایک مرد, نہیں کہا 2 ایڈلٹ اگر ایک ساتھ رہنے چاہتی ہے, واٹ از این آفینس, پھر اس میں جرم کیا ہے؟ یعنی سپریم کورٹ نے بھی لیگل کیا ہے کہ اگر 2 مرد یا 2 عورتیں ایک ساتھ, اور پھر جو ان کا جو جنسی طور پر شہوانی طور پر ایک کنٹیکٹ وغیرہ, تو اس میں کوئی حرج. یہ مصیبت ہے. یہ کب آتی ہے یہ مصیبت؟ یہ اسلام کے اصول نشن. اور ایک عورت سمجھتے ہیں یہ میں آزادی دیا کیا اس کو. اگر آپ انالیسس کریں گے نا, ڈیپلی انالیسس, تو ملا کیا آخر آزادی کے نام پہ ایک عورت کو کیا ملا؟ یہ کھرک صاحب نے چاٹہِ پہ, یہ کھرک سائیکل ٹٲرس پہ, آپ دپوس یہ گئی آزادی, یہ پکنوک شولڈر ٹو شولڈر. اس کا جو اصل مقام تھا اس کو نہیں ملا. اور آج بھی عورتیں بیچارے اسی یعنی دپان اس آزاد, لیکن حقیقت میں یہ آزادی نہیں. تو شیخ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان غایتہم لیست تحریر, ان کا مقصد ہرگز بھی نہیں ہے کہ ایک عورت کو اپنے حقوق ملے, آزادی ملے, بل غایتہم استعباد والسجن, بلکہ یہ مزید ایک عورت کو جیلوں میں دھکیلتے ہیں. مگر امس نوان سمجھ سہ کیا سہ جیل بروٹ کن ونان شیخ دپان کہتے ہیں کہ اعلیٰ مراتب الحریہ, یہ جو آزادی کے مختلف مراتب ہے, الی عبودیۃ للہوا والاصنام. پہلے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. گوڑ کیا سیوا کرنا, ابھی بھی ہے نا ہندو قوم جو ہے وغیرہ, تو وہ بھی ابھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. لیکن بت صرف معبود صرف بت ہی نہیں ہوتے, صرف سٹیچو نہیں ہوتے. اس کو کیا کہا گیا؟ المعدیت, یعنی مادی طور آئی بنانے امچ غلام. یعنی آج آپ دیکھ رہے ہیں میٹیریلزم, ہر ایک صرف پیسوں کی بات سنتا ہے, پونسن سۭتۍ چھِ غرض, دنیا کماونس سۭتۍ چھُ, آسٲیِش آسنہٕ سۭتۍ چھِ,
ٹھیک ہے لائف لکشریس ہونے سے یہ ساتھی باقی چھٹی کرنا. تو کہتے ہیں وتماثیل الحضارت الغربیہ. اسی طرح سے ایک بڑا بت اس وقت ہے وہ ہے مغربی تہذیب. آج آپ دیکھ لیجیے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے بازار میں, ہمارے جو کیا کہتے ہیں اس کو جو مجتمع کی جو جہاں پہ جمع ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں مغربی تہذیب کس طرح پوسٹر ہو رہی. اور یہ مغربی تہذیب بت کے معنی میں ہے. آج ان کی عبادت ہو رہی. یہ آپ نہ سمجھے شاید اس کو فریڈم مل رہی ہے, ایمانسپیشن مل رہا ہے, بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمیں غلام مزید بنایا جا رہا ہے. تو شیخ یہ کن کران زبردست تنبیہ أکس خاتون کہ یہندس ات جالس مز یہندس ات ٹریپس مز یژھان امہ حقیقی سٹیٹس مز گراؤن پتہ دِوان آزادی ہند نہر لاسٹس کوت واتناون یم دکیل ژے بیٚیہِ تہِ جیلس مگر سُہ جیل سۄ غلٲمی کیٛاہ آسہِ سۄ آسہِ مٲدی غلٲمی سۄ آسہِ مغربی تہذیبٕچ غلٲمی. آج آپ دیکھ لیجیے آج کس طرح کے حلیے بنائے جا حتیٰ کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر رہا تھا فرانس میں. فرانسس مز مسلمان مانتے نیگلیجنٹ وہاں 0.00 لاسٹس پہ ترٛٲیتو اکھ تیٖتیٛاہ آسن مسلمان 99.99 کیٛاہ چھِ تَتہِ کٲفِر تِم چھِنہٕ مسلمان. وۄنۍ کیٛاہ پرٛابلِم ٲس فرانسس منٛز تِمو کوٚر گۄڈنیٚتھٕے یَتھ حِجابس پٮ۪ٹھ پابنٛدی. مسئلہ کیٛاہ تھا بظٲہِر چھِ باسان یِمن کیٛاہ گژھِ دِتِکھ بدل بدل یہ حِجابس منٛز یِم چھِ ٹیررسٹ ہُہ یہِ وغیرہ شغیر فنڈامنٹل نہیں. اصل پرابلم یہ ہے کیونکہ اگر مغربی ممالک میں یہ پردہ رائج ہو جائے تو یہ ان کی جو بلین ٹریلین کمپنی ہے نا کاسمیٹکس کی سب سے زیادہ جو مغرب ایکسپورٹ کرتا ہے نا اور ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ کاسمیٹکس آئٹمز ہے. اگر یور سن بچی پردہ لاگے پتہ دپی مطلب مے چھُنہٕ تُہنٛدن کاسمیٹکسن ضرورت نتیجہ کیا نکلے گا ان کی جو بلین کمپنی ہے نا وہ ڈاؤن فال ہو جائے گی. لہٰذا یہ اسی لیے چاہتے کہ دنیا میں پوری عورتیں ننگی چلی ننگی پھرے. کیوں کیونکہ ہماری جو کاسمیٹکس انڈسٹری ہے وہ دن بدن فوسٹر کرے. علیہ السلام. مسئلہ یہی ہے مگر سانہِ بچی چھِ نِوان یہ سمجھ آ سمجھ سۄ چھِ دپان نہ یہ چھُ مےٚ ٹھوٚر. ایسا بھی سمجھایا گیا نا یہ ما کرے نا پتہٕ ظٲہر اصل اصل نہ رہے چاندِ ترقی من چھُ ٹھوٚر کیا چون پردٕ. اگر ژےٚ ریش تھوٚوُتھ نوجوانو سمجھوکھ یہ اگر ژےٚ ریش تھوٚوُکھ ژٕ گوٚکھ بیکوٲڈ ژٕ گوٚکھ دکیانوس ژٕ گوٚکھ کنزرویٹو سوچ ژےٚ گوٚے آرتھوڈاکس سوچ. یہ چیزیں انہوں نے یہاں پہ لاگو کر دی اور اس طرح کے یہ پروپیگنڈے کیا اور میڈیا کا بھی استعمال کیونکہ بڑے شاطر ہے انہوں نے میڈیا کا بھی استعمال کیا ایڈورٹائزمنٹ کا استعمال کیا. جو ہالی ووڈ ہے بالی ووڈ ہے جتنے بھی لوگ جن سے متاثر ہوتے ہیں ان سارے چیزوں کو اسی کام پہ لگا دیا. نتیجہ درآو سٲنۍ خاتون یۄس چھِ ورگلو اور یہ آز ونان آزادی کت یہ دپان بہ پکا سورے یت وند جیسے ہم دیکھتے اتنی سردی میں بھی اس سردی میں بھی ننگا چلنا چاہتی ہے کیا مغربی تہذیب چھِ أمِس آمٕژ دٮ۪ماغس منٛز. آ سو سمجھ. تو شیخ کہتے یہی ہے کہ یم ژےٚ گژھِ یہ دھوکہ ژٕ دپکھ شاید یم پہ آزادی یژھان دِنۍ آپ کو آزاد نہیں بلکہ آپ کو مزید غلام بنانا چاہتی ہے مادی غلام بنانا چاہتی ہے مغربی تہذیب کا غلام بنانا چاہتی ہے. یا یہ وچھو تُہۍ کاسمیٹکس آج آپ دیکھ لیجیے لچھن منٛز پیسے خرچ کرتی ہے. اب یہاں پہ یہ نس چھم نہٕ سیوٚد کہیٖنۍ یہ حصہ چھم نہٕ سیوٚد کہیٖنۍ دندن چھم سکیننگ یتھ چھم یہ چیز. آپ دیکھیے ظاہر سنوارنے کے لیے لاکھوں کے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے لیکن اسلام اس پہ زیادہ ڈپینڈ تھا. اسلام تقوی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا. اسلام باطن کو زیادہ ترجیح دیتا تھا. ظاہر چھُنہٕ پرواے اللہ تعالیٰ چھِ سٲنۍ ظٲہر مگر مطلب گوٚو نہٕ کہِ أسۍ کَرو نہٕ ظٲہر طور پردہ کر رہے ہیں آ سمجھ لیکن ظاہر آپ بیوٹیفائی کر. آج آپ دیکھ لیجیے آج سارے لوگ کس کے پیچھے ہے بس ظاہر کو سنوارنے کے لیے باطن کی کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے تو تقوی کی کوئی فکر نہیں. یہ مسئلہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں اچھا نا ضرورت پانس ہاں پگہ انجا پانون. ٹھیک ہے تو اس کے بعد شیخ مقدمے میں کہتے ہیں وَكَانَ السَّبَبُ فِي إِخْرَاجِ هَذِهِ الْمِئَةُ مُنْتَقَاتٍ. میں کیا یہ لکھی کتاب پہلے اس نے رول بتایا پھر حالات کا تجزیہ کرایا. آج مغرب میں کیا حالات ہے مشرق میں کیسے حالات آ رہے ہیں. تو ایک عورت تعلیم کے زیور سے اسلامی احکامات کے زیور سے کتنا مزین ہونی چاہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی. کہتے ہیں کہ اننی کنت فی زیارت لبلد العربی بہ گوس عربی شہر مز تمہ شہرس یا کچھ جو بلاد ہے وہاں میں گیا وزٹ کے لیے. تو وہاں میں نے دیکھا برنامج زیارت مراکز تحفیظ القرآن الکریم. وہاں کچھ کیا کہتے ہیں ان کو اداروں میں قرآن مجید حفظ کرایا جاتا تھا. تو میں نے جب ان سے دیکھا ان سے کہا یا وہاں پہ جو مدرسات تھے فیمیل جو ٹیچرز تھی میں نے ان سے جب بات کی نا وہ قرآن حفظ کراتی تھی قرآن پہ ان کا اچھا عبور تھا. ٹھیک ہے باقی چیزیں جانتی تھی. لیکن جب میں نے ان کو عورتوں کے مسائل کے بارے میں پوچھا عورتوں کے احکام کے بارے میں پوچھا عورتوں کے جتنے بھی جو زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں یا شریعت میں جو عورت کے جو احکام آئے ہیں ان کے بارے میں پوچھا تو ان کو نہیں معلوم تھا.
تو مجھے وہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ لازمی طور پر میں ایسی کتاب لکھوں تاکہ جہاں یہ قرآن کو حفظ کراتی ہے یا دیگر جو بچوں کو پڑھاتی ہے، یہ کم سے کم اپنی سٹیٹس، اپنی رول، اسلام نے ان کو کیا دیا، اپنے حقوق، ٹھیک ہے، یا اپنے جو احکام اس کے ریلیٹڈ ہے ان کو بھی جانیں۔ میں سے لکھ پاتی کتاب آپ مسئلہ سمجھ، اور آج یہی بھی ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہماری جو بچی ہے نا، ممکن ہی یہ پی ایچ ڈی کر کے ہوئی ہو، ممکن ہی کسی بڑے عہدے پہ ہو، لیکن آپ دیکھتے دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ہاں اگر ہوگا وہ سطحی طور پر اس فیس بک علم آسان ہے نا، پٹھے آرڈر رسان تھارو سٹڈی آسان، احکام پتہ آسان۔ اور اکثر عورتیں آپ دیکھیں، مثلا آپ مختلف علاقوں سے ہیں، آپ اپنے اپنے علاقوں کے دیکھیں، عورتیں کتنا اسلام کے بارے میں جانتی ہیں۔ بہت سارے عورتیں اپنی جو خاص مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں جانتی، ان کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے، اور پھر جہالت میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ بچے بہت ہی سنگین کام ہوتے ہیں، لیکن تمن بیچارے چھن یہ پتہ آسان۔ تو مسئلہ یہی ہے، لہٰذا ایک عورت کو اپنا مقام سمجھ کے، اپنی سٹیٹس سمجھ کے، اور پھر جو اسلامی طرز زندگی اس کو اپنانی ہے وہ کہاں سے اپنائے گی۔ تو یت میں شیخن بیاکھ طریقہ کورمت اختیار، یہاں کوئی قرآن کا حوالہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نام کیا رکھا کتاب کا، 100 حدیث، یعنی کہا نا 100 احکام۔ اگر یہ مانے نا 100 احکام، مطلب گوئی ہے کہ قرآن مزید، کیونکہ ہمارے لیے سورس کیا ہے، قرآن و سنہ علی منہج السلف۔ لیکن معاملہ کیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن سے احکام نکالوں گا، اس نے کیا کہا، 100 حدیث، میں حدیث سے 100 حدیث، یعنی احادیث کی جو کتابیں ہیں نا، من احادیث المرأۃ، جو ایک وومن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، صرف حدیث کا حوالہ۔ تو یہاں ہم کیا پڑھیں گے، اصل میں یہ درس حدیث ہے، یہ کلاس کیا ہے، درس حدیث، لیکن درس حدیث میں ہم پڑھیں گے فقہ الحدیث، کیونکہ محض حدیث نہیں پڑھنا ہے، اس میں حدیث یوت پاران، کیونکہ حدیث سے جب ہم فوائد اخذ کریں گے، علمی بینیفٹس اخذ کریں گے، اس کا نام کیا رکھیں گے ہم، فقہ الحدیث۔ تو یہاں ہم کون سی کلاس اب پڑھیں گے، فقہ الحدیث کی کلاس، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس وچھو 100 حدیث، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل کیا کہتے ہیں کہ سیمسٹر میں 24 سنڈیز، تک مجھ آسان مز تہ پائی کشیر ہند حالات، یہ سیاسی حالات، موسمی حالات تھوڑا ڈفرنٹ آسان، یہ برابر یوان پتہ 24 آتوار، غالباً 20 آتوار۔ اگر اس پریت کن آتوار پرنا 2 حدیث، یم کتے گئی ٹوٹل 20 × 2، یم گئی 40 حدیث، یت مز کتے چھ، میں ون تاوے یمن 50 حدیث کٹو، کیونکہ آپ کے ساتھ پھر دھوکہ ہو جاتا ہے۔ بہ ہیکہ سیلبس مکلائت کہیں، تھی ونیت کتاب تجی پتہ مکلوک نا، یہ گئی تیل خیانت۔ تو میں نے ان کو کہا کہ 50 حدیث ہے، یہ میں کسی بھی طرح کمپلیٹ کراؤں گا انشاءاللہ، مگر تھی روزو کہ ان تین سوار بنو، یہ سی معاملہ دعوت من بڑا جوش سان، ہاں جذبہ سان، گۄڈنِکۍ 2-3 کلاس، 3 کلاس گئی تو پتہ وتی یوان۔ تو آپ بھی الحمدللہ مستقل مزاج رہیں گے، اور ہماری کلاسز 10 بجے ہوتی ہے، کوئی بھی 10:05 پہ نہیں آئے۔ آج میں نے آپ کو چھوڑا، لیکن میرا رول یہ ہے 10:03 ہوں گے، میں یہاں پہ کنڈی لگاؤں گا، پتراؤں بھائی اور پھر آپ کے کرایہ بھی ضائع، آپ کا وہ گھنٹہ بھی ضائع، میں نہیں چھوڑوں گا پتہ دن کہاں تھی سفارش کرنے، کیونکہ میرا اصول یہ ہے، شیڈول یہ ہے کہ فکسڈ ٹائم۔ میں بھی دور سے آتا ہوں، آپ بھی الحمدللہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، تو آپ اسی طرح ایک شیڈول بنائیں گے، مجھے گاڑی کب ملتی ہے، کتنا ٹائم یہاں تک لگتا ہے، اس کی کیلکولیشن آپ کریں گے، تو یہ تک گھو تہ آسن 10 بجے ایکوریٹ، 10 بجے پتہ گھس نہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے، کیونکہ جو علماء تھے نا، ہمارے جو علماء محدثین تھے، وہ سب سے پہلے طالب علم کو کیا پڑھاتے تھے، آداب، اور اس میں سب سے اہم ادب ہے ٹائم مینجمنٹ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں نا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کتنا بھی علم حاصل کریں، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے نا، تو یہ منتشر ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنی زندگی کو مینیج کریں، ٹائم کو مینیج کریں، اور ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ، یہ آپ یاد رکھیں۔ جس طرح ہماری نمازیں ہیں، تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ٹائم مینجمنٹ ہے، اگر آپ تھوڑا سا ان پہ غور کریں گے۔ لہٰذا گھس روزن فکسڈ، پنس پرٹیکولر ٹائمس پہ چھٹی ہوگی، گھر چلے جائیں گے آپ، کوئی ادھر ادھر کا وہ فضولیات اس میں آپ انوالو نہیں ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنے وقت پہ، ٹھیک۔ یہ میں نے آج آپ کو چھوڑا، کیا آج گۄڈنیُک کلاس، آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ٹائمنگ کیا ہے، تہ دن انشاءاللہ گروپس میں تراؤن ٹائم ٹیبل، تو اس اعتبار سے آپ فکسڈ، یہ کوئی شادی والا وہ دعوت والا کارڈ نہیں ہوگا، لنچ ول بی سروڈ ایٹ 1، پتہ 4 تام آسان وازس ٹھس تہ گژھان، پتہ 4-5 بجے دِوان، مگر کارڈ لکھت پہ لکھت شارپ تو یہ شارپ، پھر یہ ساری چیزیں بکواس لگتی ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو آج چھوڑا، آئندہ آپ انشاءاللہ خیال کریں گے۔ چلے اب ہم درس کی طرف آئیں گے۔ ابھی تک ہم نے سارا یہ جو کتاب کے بارے میں انٹروڈکشن، مصنف کے بارے میں انٹروڈکشن، یا ہم نے کہا کہ یہ کتاب کا منہج کیا ہے، کیوں آخر مصنف نے یہ کتاب لکھی، اس کے پیچھے غرض کیا ہے،
और इसमें क्या चीज़ें हमें मिली। क्या यहाँ तक कोई आपको सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है? हाँ ना रिपीट करना भाई क्या सिर्फ वन कन्फ्यूजन का सकना लिया टर्म्स ठीक, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूँगा ना मेरे पास सिर्फ 10:50 का, अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, बकत हकमत हदीस मकलाई, ठीक है। सिर्फ आप बताएं कन्फ्यूजन मत है कहीं पे, आगे आप फिर इस पर मदद लेंगे, ठीक है। चले अब हम आएंगे किताब की तरफ, कम से कम एक हदीस आज हम पढ़ेंगे, ये गई मकलून तो पहली हदीस जो है ना वो ये ब्या खसूसियत ये किताबी ये पढ़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ना किताब इसमें सही बुखारी है ना, तो उसने अगर आपने सही बुखारी देखी होगी, इमाम बुखारी छो गोड़ आना उन्वान क्या आना, जैसे मिसाल के तौर पर किताबुल वही, ठीक है ना, फिर उसके तहत बाब लाता है जिसको हम टाइटल कहते हैं, ठीक। तो इसने भी यही किया, ये पहले टाइटल लाएगा, उसके बाद हदीस लाएगा, उसके बाद उसकी तखरीज होगी और फिर इल्मी फ़वाइद होगी, और बेची मुख्तसर यह कह बड़ किताब हदीस वो तो पढ़ो हदीस एक मजलिस मज मतलब क्या गो ना चल सही बुखारी पान अख हदीस तक लगा टाइम, ठीक, पता अगर शरह करो, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर क्योंकि ये मतलब ये संडे क्लासेस, ये कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है। अगर 24 घंटन हूँ क्लासेस ना तेल प्रॉब्लम, तेल कंटिन्यू तलहा बड़ कह किताब तलहा सही बुखारी सुनानो मज कह किताब, लेकिन यहाँ पे हमारे सिर्फ क्लासेस हफ्ते में एक बार, और अल्लाह ताला तुम यूत शरफ तुतमुत तुम पे हफ्तस खोलान पता है योर गई छून ती दर पत् वो मजीद, लिहाजा तमें हवाल पे ये कंप्लीट कर। तो सबसे पहले आप उन्वान की तरफ आ जाए, ये नोट में है आपके, पहला वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तला मंदी प्रमाण क्या वारुक अकोई चलो हम इससे था सवाबस में शामिल। देखिए हदीस का उन्वान क्या है, और ये उन्वान कायम करो मतलब गो ये मसला नेरा अम फिकी मसला, वो क्या है, कहते हैं कि मिन हक के मिन आई युखस्सस लकी मकान लित्तअलीम फतालिबी बिह तालिबी बिही। वुच गो समझो इस टाइटल, यह पेना वेना क्या कागदा वागदा तह कहें, तुम आम वाज शरीफ बोजने, यह खुतबा नहीं है, याद रखिए दरस है। यहाँ स्टूडेंट के पास अपना हाईलाइटर होना चाहिए, पेन पेंसिल, ये रेडी आसो, कोई अहम नुक्ता है वो लिखना है, ठीक। तो पहले हम हेडिंग की तरफ आएंगे, क्या कहा मिन हक के की, क्योंकि यहाँ पे ये जो काफ है ना ये किसकी तरफ है, काफुल खिताब औरत की तरफ, क्योंकि ये सारी हदीस जो है ना किसको मुखातिब ठहरा कर कहते हैं, एक औरत को। यानी हम कहेंगे ए मेरी बहन, ए उम्मत की बहन, ए उम्मत की माँ, ए उम्मत की बेटी, ये सारी खिताब है औरतों के लिए। मिन हक के कि ये आपका राइट है, हक किसको हम कहते हैं, राइट, ठीक। यानी जब हमने कहा ना हक, तो हक के लिए क्या किया जाता है, मुतालबा किया जाता है, मुझे दे दीजिए, ये मेरा, क्योंकि कहते हैं ये मेरा हक है, आप मुझे क्यों नहीं देंगे, तो ये आपका हक है। याद रखिए क्या है हक, आई युखस्ससा कि आप तखसीस करें, ख़ास करें, स्पेशल करें, क्या लकी तेरे लिए, मकान लित्तालीम हम क्या कहेंगे इंग्लिश में कह सकते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट किसके लिए, मगर यह वेडिंग खतर, यह कम खतर, फॉर एजुकेशन, फॉर इल्म, फॉर नॉलेज, फॉर शरई यम जन अहकाम ऐसे, ठीक, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर नॉलेज। अच्छा पत क्या करो, फतालिबी बिही, तो आपको चाहे आप इसका मुतालबा करें। अब मसला ये है, आपका हक है तालीम हासिल करने का, यहाँ कौन सी तालीम मुराद है, दीनी तालीम, शरई, क्योंकि दुनियावी तालीम हमको मालूम है कि वो हम करते ही है, लेकिन का मसला आसान ऐसे,
لیکن یہاں پہ کیونکہ دین کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے، ہم دین تو یہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھاتے ہیں. چشی حق چانہ خاطر گژھن آسٕنۍ سپیشل ارینجمنٹس، سپیشل جاے ییٚتٮ۪ن ژٕ کیٛاہ کرکھ حٲصِل، علم کرکھ، تعلیٖم کرکھ، شرعی احکام شریعت پرکھ. تیٚلہِ کیٛاہ کرکھ ژٕ؟ فتح علی بی بی، امیُک کر مطالبہٕ. وۄنۍ چھُ سوال ژٕ کس ونکھ؟ پریس کالونی گژھکھا، میڈیا حظ دکھا؟ تو اب آپ کس سے یہ حق مانگیں گے؟ حق اسی سے مانگا جاتا ہے جس کے پاس یہ حق ہے. مثال اگر آپ بحیثیت بیٹی ہے، آپ کس سے مانگیں گے؟ اپنے باپ سے کہیں گے کہ میرے لیے یہ ارینجمنٹ رکھو، مجھے کہیں پہ تعلیم دلواؤ، مجھے کسی ادارے میں ایڈمیشن کرواؤ. اگر آپ بحیثیت بہن ہو، ٹھیک، آپ بھائی کو کہہ سکتے. اگر آپ بحیثیت بیوی ہے تو آپ کس کو کہیں گے؟ یہ مسئلہ گژھان، یہ خاندر کورک نا، یہ بچار پورمت تھی مکلیو، نو کت پر یہ نو دان پرنے. تو آپ شادی کے بعد اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کریں گے لازمی طور پر مجھے حق ہے کہ میں بھی علم حاصل کروں، لہٰذا میرے لیے ارینجمنٹ کرے. پھر اس کا یہ مسئلہ ہے. وعلیکم السلام. تہ ما چھو مصطفیٰ رابیو کا یہ 4th سیمسٹر اسٹوڈنٹ کا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیرو اس لڑکہ اخ دِوان ایگزام، سہ اس تمس فکس دن ایگزام، سہ دِوان تجویدس. پتہ ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاو دوٚپُن ہے آز اوس پیپر سہل. اسہِ دوٚپُس ژےٚ کتھ دِتُتھ؟ دوٚپُن مےٚ دیُت تجویدس. اچھا یہ فکس دوٚپُن مےٚ چھا پتہ بہٕ بیوٗٹھُس. لہٰذا گژھِ وٕچھُن گۄڈٕ پنُن پنُن کلاس، پنُن کلاس. ٹھیک ہے. تو کیا ہے ہیڈنگ؟ ہیڈنگ کیا ہے؟ ہیڈنگ چھ أکِس خاتون چھ یہ حق، یہ چھ أمِس رائٹ، یہ کرِ کیا حٲصِل؟ علم. لہٰذا تمہِ علمہٕ خٲطرٕ گژھن آسٕنۍ سپیشل ارینجمنٹ. سُہ کیا مطلب گوٚو؟ کو ایجوکیشنس منٛز نہ، یہ گژھِ آسُن اختلاط دوٗر، ییٚتٮ۪ن حیوُک پردُک سورُے سُہ آسہِ ارینجمنٹ. اور پھر الحمدللہ وہاں پہ اساتذہ ہوں گے، شیوخ ہوں گے، وہاں سے یہ علم حاصل کرے گی اور یہ مطالبہ بھی کرے گی. کس سے مطالبہ کرے گی؟ ہم نے کہا جس کے پاس یہ حق ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ بیٹی ہے تو اپنے باپ سے کہہ سکتی ہے، بہن ہے بھائی سے کہہ سکتی ہے، بیوی ہے اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے. یا یہ سارا خطاب جو ہے نا، جو بھی سوسائٹی کے ریسپانسبل پرسنز ہے دینی طور پر، وہ ان کے لیے کم سے کم یہ ارینجمنٹ کرائے. دینی تنظیمیں جو ہے وہ ان کے لیے یہ ارینجمنٹ کرائے. مسلمان حکمران ہے وہ ان کے لیے یہ ارینجمنٹ، دنیاوی حکومت یہ ارینجمنٹ کراتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ سرکاری طور پر ہے نا، دنیاوی ایجوکیشن کے لیے. لیکن یہاں پہ مراد کون ہے؟ علمی. تو یہ کن پہ اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ایک تو گھر پہ جہاں باپ ہوگا، بھائی ہوگا، شوہر ہوگا، اور دوسری بات پھر جو اسلامی تنظیمیں ہیں، یا اگر اسلامی ملک ہے وہاں جو اسلامی حکمران ہے، اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے؟ عورتوں کے لیے دینی تعلیم کے لیے سپیشل. یا مسئلہ سمجھ؟ لہٰذا ایک خاتون ژےٚ یہ حق، ژےٚ تعلیم کریں حاصل، امہ خاطر کر مطالبہ پننہِ سوسائٹی. تمن دپک میانہ خاطر تھی الگ کلاسز، یمن کلاسن مز بہ کیا کر حاصل؟ شرعی تعلیم. نعم. تو اس کے بعد حدیث ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ وارضا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان. قال، فرمان جاءت امرأة الى رسول اللہ، اخ زن آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش. اور بیٚیہِ وٕچھو تُہۍ ترتیٖب کیٛاہ چھِ مُصنِفن دِژمٕژ. آمد سمجھ؟ ییٚلہِ تُہۍ ترتیٖب پٔرِو نا، یہِ چھِ بہتریٖن ترتیٖب کمہِ آیہِ چھِ یِم حدیث آمٕتۍ ذکر کرنہٕ. فقالت، أمۍ کوٚر عرض، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب الرجال بحدیثک، مرد حظ چھِ یِوان تِم چھِ تُہنٛدۍ یِم حدیث رٹان. مطلب مردن چھُو تُہۍ آلریڈی پرناوان، مردن چھُو تُہۍ درس دِوان، مردن چھُو تُہۍ واز پران، مردن چھُو تُہۍ خطبہٕ دِوان. فجعل لنا من نفسك يوما، تل سانہِ خٲطرٕ تہِ کٔرۍتو اکھ دۄہ مقرر. أسۍ کیٛاہ کرو تمہِ دۄہ؟ نأتیٖک فیٖہ، أسۍ آسو یِوان، تعلمنا مما علمك الله، تُہۍ حظ ٲسِو اَسہِ تمِچ علم دِوان ییٚمیُک تۄہہِ علم کٔمۍ دیُتوٕ. یا مسلہٕ سمجھ؟ یعنی تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یِمن پرُن؟ فزکس چھا نا کہ سیودٕے فزکس بس نا ہیرے، یہ چھِ دین پرُن کیونکہ وحی جو آپ کو اللہ نے سکھایا، تتھ منٛز چھِ فزکس تہِ پتہٕ. قال، پیغمبر صٲبن کیٛاہ ووٚن؟ اجتمعنا یوم کذا و کذا، تُہۍ گٔژھۍزیو پھلٲنۍ پھلٲنۍ دۄہ جمع. یِمن دِتُکھ ڈیٹ. ہفتس منٛز چھِنہٕ 8 دۄہ آسان؟ مےٚ کوٚر اتھ تہِ آنکار. ہفتس منٛز کٔژ دۄہ آسان؟ 7 دۄہ چھِ آسان. 7 دۄہن منٛز تھٲیِکھ مثال کے طور پے 2 دۄہ یا 3 دۄہ. تُہۍ ییٖزیو ژٔنٛدٕروار، بیٚیہِ ییٖزیو بودوار، بیٚیہِ ییٖزیو بٹوار مثلاً. ییٚتہِ چھُنہٕ آمُت ژٔنٛدٕروار، بوموار تہٕ بٹوار. فاجتمعنا، پس یِم گٔے جمع. فاتاہن رسول اللہ، یِمن دۄہن منٛز آیہِ پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم. فعلمہن اللہ مما علمہ اللہ، پس ہیٚچھنٲیِن تہِ یہِ اللہ تعالیٰ ہن اوس پیغمبر صٲب ہیٚچھنٲومٕتۍ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال، أتھۍ درسس منٛز فرمووُکھ. درسس منٛز کیٛاہ؟ یِمن دِتُکھ نا درس، أتھۍ درسس منٛز کیٛاہ ووٚنُکھ؟ ما من کُن من امرأتن، تۄہہِ اندر کانٛہہ تہِ زٔنۍ،
تۄہہِ اَندر کانٛہہ تہِ زٔنۍ تُقدِمُ بَیْنَ یَدَیہا مِن وَلَدِہا یۄس برونٛٹھ کُن سوزِ اولادو منٛز سلاسہ کوٚت سوزِ برونٛٹھ کُن کوٚت سوزِ سٹیجَس پٮ۪ٹھو مُراد چھِ یہِ چیٖز کہِ ییٚمِس شُرۍ گُزرے بَچپَنَس منٛز کانٛہہ زٔنۍ چھِ أمِس کٔژ گُزرے 3 شُرۍ گُزرے أمِس کَر تِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ تِم ٲسۍ بَچپَنسٕے منٛز اِلا کانوٗ لَہا حِجابن مِن النار یِم بَنَن أمِس جہنم نِش ٹھوٚر مطلب یِم دِنہٕ أمِس جہنمَس منٛز گژھنہٕ گوٚو اَتہِ چھُ اَصٕل معاملہٕ وٕچھو اِنسٲنی جان اِنسٲنی نفٕژ امیُک نقصان یہِ چھِ اِرِپیریبل لاس کوئی لاس ایسا ہوتا ہے جس کی ہم تلافی کر سکتے ہیں لیکن کوئی لاس ایسا ہو سکتا ہے جس کی ہم تلافی لہٰذا اِنسان مَرُن اِنسٲنی خاص کر موج أمِس چھِ آسان پنٛنِس بَچَس سۭتۍ کرٛہُن مازُک واٹھ أمۍسٕے ماجہِ چھِ آسان اَکھ تَماہ اولادُک بَچَن ہُنٛد یہ فطری طور ہے نا اللہ تعالیٰ ہَن کٔر أمِس آزمٲیِش أمِس یُس بَچہِ زاو یہِ گُزریو اور اَکوے گُزریوس نہٕ کینٛہہ 2 گُزرییَس نہٕ کینٛہہ أمِس کٔژ گُزرے 3 گُزرییَس 1 2 یا 3 تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یِم بَچہِ بَنَن پَگاہ أمِس ٹھوٚر اگر یہِ جہنمَس مطلب أمِس آسان اعمال کَم یہِ نہٕ کینٛہہ یہِ آسہِ شِرک کَران یہِ آسٮ۪س توحیٖد واجیٚنۍ ٹھیٖک لیکن أمِس آسان وۄنۍ اعمال کَم أمِس آسان ثواب کَم وۄنۍ کُکُن گژھِ ہا یہِ جنت یِم دِنہٕ أمِس جہنمَس گژھنہٕ یِم بَچہِ گوٚو یہِ بَنہِ سُفٲرِش أکِس ماجہِ خٲطرٕ کَم بَنان سُفٲرِش تِم اولاد یِم أمِس أتھۍ منٛز گُزریمٕتۍ چھِ فقالت الامرأة دَپان اَکھ زٔنۍ ؤژھ اَمہِ مطلب کیٛاہ گوٚو برونٛہہ کُن وَنو أسۍ یہِ وَنُن فقالت الامرأة اَکھ زٔنۍ ؤژھ وَسنٲیِنہِ اگر حظ کٲنٛسہِ 2 گُزرن اگر کٲنٛسہِ 2 گُزرن وَسنٲیِنہِ کٔژِ لَٹہِ ووٚنُن 3 لَٹہِ اگر حظ 2 گُزرے اگر حظ 2 بَچہِ گُزرے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صٲبن دیُت جواب وَسنٲیِنہِ 2 گُزرِتن تٔمِس تہِ چھِ یہِ بشارت حدیث آو سمجھ ٹھیک ہے پہلے ہم تخریج کی طرف آئیں گے پھر ہم اس کے فوائد کی طرف آئیں گے لیکن ہمارا وقت ختم ہوا یوت کال ٹھس گژھِ تیوت کال وٕچھو أسۍ متفق علیہ کون سی حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو صحیح بخاریَس منٛز کَتٮ۪ن چھِ کیٛاہ چھِ اخرجہ البخاری وَس فُٹ نوٹَس منٛز بۄن وَس فُٹ نوٹَس منٛز ہُہ کیٛاہ تَلہٕ کَنٮ۪تھ یہِ کیٛاہ بۄنہٕ کَنٮ۪تھ متفق علیہ دَپان یہِ چھُ اَنان اِمام بخاری رحمہ اللہ کَتھ منٛز چھُ اَنان فی العلم کَتھ منٛز کِتاب العلمَس منٛز باب چھُس گَنڈان حل یُجعل للنساء یوم علی حدة فی العلم کیٛاہ زَنٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ یا کانٛہہ دۄہ تھاونہٕ خاص یَتھ منٛز تِم علم کَرن حٲصِل اَصٕل چھُنہ یی مسلہٕ کَڑُن یا مسلہٕ آو سمجھ وۄنۍ چھِ اِمام بخاریَن تہِ یِہوٚے ہٮ۪ڈِنٛگ أنمٕژ زَنٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ اَکھ خاص دۄہ تھاوُن ییٚمہِ دۄہ تِم کیٛاہ کَرن حٲصِل علم بیٚیہِ چھِ اَنان یہِ اِمام بخاری کِتاب الجنائزَس منٛز کیونکہ اس میں کون سا مسئلہ ہے مرنے کا مسئلہ بھی ہے نا یہ کَتھ منٛز یِوان جنازَس منٛز بابو فضلِ من مات لہو ولدُن فاحتسبہ ییٚمِس کانٛہہ بَچہِ گُزرِ اللہ تعالیٰ نِش چھُ تٔمِس اجر گوٚو یہِ چھُنہٕ ضروٗری 3 گُزرن یہِ چھُنہٕ ضروٗری 2 گُزرن اگر اَکوے تہِ گُزریو أمۍ وَنان من ولدُن ولد کٔمِس وَنو أسۍ أکِس تہِ چھِ وَنان اور ولد میٖنٕز گوٚو لٔڑکہٕ یا دۄشوَے ییٚلہِ عربی لفظ أسۍ ولد چھِنہ وَنان اَتٮ۪ن گوٚو نہٕ لٔڑکَے یوت اَتھ منٛز یِن دۄشوَے اور بیٚیہِ چھِ اَنان اِمام بخاری کِتاب الاعتصام بالکتابِ والسنہ یعنی مضبوٗطی سان قرآن تہٕ حدیٖث رَٹُن الاعتصام کَتھ چھِ أسۍ وَنان مضبوٗطی سان رَٹُن قرآن و حدیٖث ناو تھاوان اَتھ بابَس تعلیٖم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُمتہ پیغمبر صٲبن دِژ پنٛنِس اُمتَس تعلیٖم من الرجال چاہے تِم مرد ٲسِن والنساء چاہے تِم خاتوٗن ٲسِن مما علمہ اللہ یُس تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَن چھُ علم دیُتمُت لیسا براین ؤحی ہُنٛد علم چھُنہٕ آسان ذٲتی پنٛنِس علمَس پٮ۪ٹھ یا رایہِ پٮ۪ٹھ ولا تمثیل نہ چھِ آسان پنٛنٮ۪ن تمثیلن پٮ۪ٹھ کیٛاہ مطلب آو یعنی یہِ چھُ کُس علم یہِ چھُ وحی ہُنٛد علم یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ امام مسلم وَنان کِتاب البر وصلہ بِر وصلہ کیٛاہ گوٚو نیکی کَرُن رِشتہٕ جوڑُن بِر وصلہ کیٛاہ گوٚو نیکی کَرُن رِشتہٕ جوڑُن باب فضل تٔمۍ سٕنٛز فضیٖلت میں یموٗت ییٚمِس گُزریو کانٛہہ لہوٗ ولد کانٛہہ نیٚچوٗ یا کوٗر فیحتسب اور تٔمِس دی اللہ تعالیٰ امیُک اجر امام نسائی اَنان یعنی پنٛنہِ کِتابہِ اندر فی العلمَس منٛز باب گَنڈان حل یُجعل العالم للنساء یوما علی حدة فی کیٛاہ کانٛہہ عالم یُس خاص کر خاتوٗن آسہِ پَرناوان یہِ چھا مُقرر کَرُن ییٚتہِ کیٛاہ توٚر فِکرِ مُقرر چھُ کَرُن أکِس خاتوٗن چھِ پٔٹِکیوٗلر پَرناوُن تِتھ پٲٹھۍ گٔے یہِ تقریٖر تو اس کے فوائد جو ہے نا انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک